بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تخت خلافت پر صدر نشین ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا چرچا اور آپ کی شان و شوکت کی دھوم مشرق سے مغرب تک پہنچی۔ جس وقت بادشاہ ہراقل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر سنا تو بڑا بے چین ہوا اور ایک نصرانی پہلوان کو انعام کا لالچ دے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے لیے آمادہ کیا اور کہا کہ اگر مدینہ جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرے گا تو تجھے بہت سا مال و دولت دیا جائے گا۔ یہ حکم سن کر وہ نصرانی پہلوان مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اسے پتہ چلا کہ مسلمانوں کے امیر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ اور یتیم بچوں کی زمین اور باغات وغیرہ کے ملاحظے کے لیے باغ میں تشریف لے گئے ہیں۔ یہ نصرانی پہلوان بھی باغ میں پہنچا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر ایک درخت پر چڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد اتفاق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس درخت کے نیچے تشریف لائے اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر زمین پر لیٹے اور بغیر کسی بستر اور تکیے کے سو گئے۔ آپ کو سوتا دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان درخت سے نیچے اترا اور آپ کے قتل کا ارادہ کیا، لیکن جیسے ہی تلوار اٹھائی تو فوراً ایک شیر آپ کے پیروں کی طرف سے آیا، جس کی صورت دیکھ کر وہ نصرانی پہلوان بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا اور شیر چاروں طرف سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہرا دینے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلوے چاٹنے لگا۔ اس نصرانی کے گرنے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے۔ جب آپ کی آنکھ کھل گئی تو شیر غائب ہو گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصرانی پہلوان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ نصرانی بولا، جناب آپ کا رتبہ اللہ نے بڑا بلند کیا ہے، میں بے وقوف آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے یہاں آیا تھا، لیکن جب آپ سوئے تو جنگل سے شیر آپ کی حفاظت کے لیے آ گیا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاروں طرف دیکھ کر فرمایا کہ یہاں تو کوئی شیر نظر نہیں آتا۔ اتنے میں غیب سے ایک آواز آئی، اے عمر تو ہمارے دین کی حفاظت کرتا ہے، ہم تیرے دشمنوں سے تیری حفاظت کریں گے۔ یہ غیبی آواز سن کر نصرانی پہلوان بھی حیران ہوا اور آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے کر عرض کیا، حضرت جنگلی شیر آپ کا پہرا دیتا ہے، اوپر آسمان کے فرشتے پہرا دیتے ہیں اور آپ کی تعریف کرتے ہیں، پھر آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر مسلمان کیوں نہ ہو جاؤں۔ یہ کہہ کر وہ نصرانی مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن جوزی نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات گھر میں بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے اچانک رو پڑے۔ 62 سال عمر ہے اور خلافت کے آخری ایام چل رہے ہیں اور گھر میں بیٹھے بیٹھے بلا وجہ رو پڑے۔ آپ کی زوجہ نے بیٹے کو اٹھایا اور کہا کہ اپنے باپ سے پوچھو انہیں کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی تکلیف یا درد تو نہیں۔ صاحبزادے نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، ابا جی کیا بات ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی ماں کو بلاؤ۔ سب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد جمع ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میرے ارد گرد بیٹھ جاؤ۔ سب بیٹھ گئے تو فرمانے لگے، آج جب میں مسجد سے نکلا تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، سچے رسول کے سچے صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے غلام، یہ کہہ رہے تھے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا ہی اچھا ہے، عدل والا ہے، انصاف والا ہے۔ صاحبزادے نے پوچھا کہ ابا جی اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ مجھے یہ ڈر لگتا ہے کہ باہر تو میں سب کے ساتھ اچھا تھا اور مجھے سب اچھا سمجھتے ہیں، لیکن کہیں گھر میں کوتاہیاں تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو بھی رہے تھے اور اپنی زوجہ سے یہ فرما رہے تھے کہ کہیں میں تمہارے حقوق کو پامال تو نہیں کرتا رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تو آپ سے بڑا پرانا شکوہ ہے، آپ کا جاہ و جلال اتنا تھا کہ میں بات نہیں کر سکی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا وقت مسجد میں گزار دیا، ساری رات نقاب اوڑھ کر مدینے کی گلیوں میں گزار دی۔ میں تو زندگی کی کوئی خوشی دیکھ بھی نہیں سکی، میرے دل کے اندر بھی تو خواہشیں تھیں کہ میرا شوہر مجھے کہیں گھمانے لے جاتا، میرے پاس بیٹھتا، لیکن میں نے تو کچھ نہیں دیکھا، مجھے آپ سے بڑا شکوہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، چلو اللہ کے رضا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ کہنے لگی، میں معاف نہیں کرتی، پہلی میری ایک شرط پوری کرے۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ فرمانے لگیں کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کا تو کیا آپ میری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ مجھے کپڑے دھو کر دیتی تھی، عزت کی حفاظت کرتی تھی، میرے بستر کو پاک رکھتی تھی، کیا آپ میری سفارش کریں گے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تیرے ساتھ یہ وعدہ رہا، اللہ تعالیٰ نے اگر عمر کو اپنے فضل و کرم سے جنت میں جگہ دی تو عمر تیرے بغیر جنت میں نہیں جاؤں گا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہا تھا کہ آپ کی نظر ایک شرابی پر پڑی۔ شرابی کے ہاتھ میں شراب کا بوتل تھا۔ جو ہی شرابی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو اس نے شراب کا بوتل پہلے ایک کپڑے میں بند کیا اور پھر بغل میں لے کر چلنے لگا۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آواز دے کر بلایا کہ تمہارے بغل میں کیا ہے؟ شرابی نے کہا کہ اس میں تو دودھ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دودھ ہے تو تم نے اسے بغل میں کیوں بند کیا ہے؟ شرابی نے کہا کہ چونکہ دودھ گرم ہے اسی لیے بغل میں بند کیا ہے تاکہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کھول اسے۔ جو ہی شرابی نے وہ بوتل بغل سے نکالا تو گرم ہونے کی وجہ سے وہ بوتل زمین پر گر گئے کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اسے دودھ بہنے لگا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا ماجرا دیکھ کر شرابی سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیا کیا؟ تو شرابی کہنے لگا کہ سچ سچ بتاتا ہوں لیکن شرط یہ کہ سزا تو نہیں دو گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سچ بتاؤ سزا نہیں دوں گا۔ تو شرابی نے بتایا کہ جو ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلایا تو میں نے اپنے رب سے کہا کہ اللہ تو ہی آج میرا پردہ رکھ، مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے شرمندہ نہ کر، میں آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی اور اس بوتل میں موجود شراب کو دودھ میں بدل دیا۔ اگر بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو ہمارا رب بڑا کریم ذات ہے اور انسان کے تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ یا اللہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔